الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے آزادی میں خواتین کا کردار۔ ایک شعر کہہ کر میری بات شروع کرتی ہوں۔ ہماری دل کی دھڑکن ہے ہماری جان آزادی، ہماری دل کی دھڑکن ہے ہماری جان آزادی، ہماری فخر آزادی، ہماری شان آزادی، ہماری فخر آزادی، ہماری شان آزادی۔ وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون شامل ہے، وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون شامل ہے۔ مسلمان ہیں ہمارے حصے میں ایمان آزادی، مسلمان ہیں ہمارے حصے میں ایمان آزادی۔ تاریخ صرف بادشاہ انور مجاہدین کے ناموں سے نہیں بلکہ عظیم خواتین کے قربانیوں سے بھی روشن ہے۔ یہ داستان صرف 1857 سے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی 1815 میں رانی بھما بائی ہولکر نے برطانیہ کے کرنل مگن کے خلاف گوریا جنگ لڑ کر بہادری سے دشمن کو شکست دی۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، جو بھرتے ہیں وطن کے واسطے سینوں میں انگارے، جو بھرتے ہیں وطن کے واسطے سینوں میں انگارے، زمانہ یاد رکھتا ہے ہمیشہ ایسے کردارے، زمانہ یاد رکھتا ہے ہمیشہ ایسے کردارے۔ اس کے بعد رانی جمع اور بیگم حضرت محل نے ایسٹ انڈین کمپنی کے ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں رانی لکشمی بائی اپنی تلواریں، اپنے گھوڑے اور اپنی بے مثال جرأت کے ساتھ آزادی کی علامت بن گئی۔ دشمن میں ان کے بہادری کے اعتراف کے بغیر نہ رہ سکا۔ سعودی لشی تحریک میں سلہ دیوی چودھری نے خواتین کو گھروں سے نکالا اور غیر ملکی سامان کے بائیکاٹ کے تحریک میں شامل کیا۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بلند حوصلے ہو تو سرحدیں بھی جھک جاتی ہے، بلند حوصلے ہو تو سرحدیں بھی جھک جاتی ہے، وطن کی چاہ میں منزل خود قریب آتی ہے، وطن کی چاہ میں منزل خود قریب آتی ہے۔ 1921 میں تحریک آدم طاحون ہزاروں خواتین مہاتما گاندھی کی آواز پر میدان میں اترے۔ کستوربا گاندھی نے مارچوں کی قیادت کی، شراب کی دکانوں کے سامنے دھرنا دیا اور قید اور بند کو برداشت کیا۔ 1930 میں سوالی نافرمانی کی تحریک میں کملا نہرو نے مرد رہنما کی غیر موجودگی میں بھاگ دوڑ سنبھالی۔ لبوں پہ سچ ہے تو لبوں پہ سچ دل میں وطن کی روشنی لے کر، لبوں پہ سچ دل میں وطن کی روشنی لے کر، وہ چل پڑے تو بولنے لگا زمانہ بھی، وہ چل پڑے تو بولنے لگا زمانہ بھی۔ پھر آیا 1942 ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ۔ جب تمام رہنما گرفتار ہو گئے تو صرف 33 سالہ رونا آصف علی نے ممبئی کے گوریا ٹیکنیکل میدان میں ہندوستان کا پرچم لہرا کر آزادی کی نئی امید جگائی۔ ساتھ ہی درگا بائی نے دشمن کے نماز کے قوانین توڑے اور پناہ گزینوں کی خدمت کی اور آزادی کے لیے ہتھیار اٹھانے والوں میں کلپنا دت، کیپٹن لکشمی ہولکر نے آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ پی ایم مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو وقف کر دیا، زینت بہن نے بہادر شاہ ظفر کا حوصلہ بڑھایا۔ ساتھ ہی درگا بائی دیشمکھ نے نمک کے قوانین توڑے اور پناہ گزینوں کی خدمت کی۔ یہ صرف چند نعرے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہزاروں گمنام خواتین کی قربانیوں سے لکھی گئی ہے۔ اگر خواتین کا کردار نکال دیا جائے تو آزادی کی پوری داستان ادھوری رہ جائیں گی۔ یہ صرف آئیے آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ان عظیم خواتین کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایک شعر کہہ کر میری بات ختم کرتی ہوں۔ اس ہندوستان کی اس ترنگے کی شان کو انہیں پڑھانا آتا ہے، اس ترنگے کی شان کو انہیں پڑھانا آتا ہے۔ جو غلط نظر اٹھے میرے وطن کی طرف، جو غلط نظر اٹھے میرے وطن کی طرف تو اسے جھکانا آتا ہے، تو اسے جھکانا آتا ہے۔ اور یہ ہندوستان کی بیٹیاں ہیں جناب، اور یہ ہندوستان کی بیٹیاں ہیں جناب، ان چوڑیاں والے ہاتھوں کو تلوار اٹھانا